الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ 21ویں صدی کی ایک عظیم شخصیت، ایک عالم، ایک ریفارمر، ایک محقق، جن کا انتقال آج سے تقریباً کوئی 5-7 دن پہلے ہوا ہے، ان کا میں خاص طور پر یہاں ذکر کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ جب بھی دعوت دین کی بات ہوگی اور حکمت دین کی بات ہوگی، تبلیغ دین کی بات ہوگی، تو ان کا ذکر ضرور ہوگا، اور وہ ہیں مولانا وحید الدین خان۔ اللہ تعالیٰ ان پہ اپنی رحمتیں اور اپنی مغفرتیں نازل کرے۔ میں اپنے تجربے کے حوالے سے آپ کے ساتھ یہ بات میں شیئر کرنا چاہوں گا کہ میں جب یورپ میں تھا، آج سے تقریباً کوئی 20 سال پہلے، آپ سمجھ لیجئے 20-22 سال پہلے، تو آپ کو معلوم ہے کہ وہاں پہ جو ہمارا ماحول ہے وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے بڑا پاکستان اور چھوٹے پاکستان۔ یہ ایک آرٹیکل بھی میں نے لکھا تھا، اور اس میں میں نے یہی بات بتائی تھی کہ جو کچھ یہاں پہ ہوتا ہے وہی کچھ ہم جہاں پہ رہتے ہیں دوسرے ممالک میں جا کر، ہمارا کلچر، ہمارا رہن سہن، ہمارے مذہبی خیالات، ہمارا رد عمل، سب کچھ وہی ہوتا ہے۔ تو جب میں باہر گیا تو وہی کچھ، یعنی جو پاکستان میں نے دیکھا وہی کچھ وہاں پر مجھے اپنے پاکستانیوں میں، اپنے مسلمان بھائیوں میں وہی انداز فکر اور وہی انداز تبلیغ اور دعوت مجھے ان میں نظر آیا۔ لیکن مجھے وہاں پر ایک بے چینی یہ رہتی تھی کہ چونکہ جس طرح یہاں پر فرقے ہیں، مسالک ہیں، گروہ بندیاں ہیں، جماعتیں ہیں، اسی طرح بالکل وہاں پر بھی ایسے ہی فرقے، مسالک، گروہ بندیاں اور جماعتیں، سیاسی حوالے سے بھی اور مذہبی حوالے سے بھی۔ اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ ہمارے ہاں جو فقہ وجود میں آئی، یعنی جسے ہم امام ابو حنیفہ کی فقہ کہتے ہیں، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، امام مالک رحمہم اللہ، اور پھر اس کے بعد آنے والے علماء جنہوں نے اس فقہ کو آگے بڑھایا، اس میں تحقیق کی، ریسرچ کی، اب اسی فقہ ہی کو فالو کرنے والے، اس کی تقلید کرنے والے وہاں پر موجود ہیں یورپ میں۔ تو میں جب وہاں پر گیا تو اس وقت میری عمر تو کوئی 25-26 سال تھی، لیکن یہ بات مجھے بڑی بے چین کرتی تھی کہ وہاں کا بالکل ماحول جدا ہوتا تھا۔ یعنی ہم اپنے دائرے میں رہتے ہوئے، اپنے سینٹر میں، مسجد میں، یا اپنے گھر میں رہتے ہوئے تو ہم اپنی فقہ کو فالو کر سکتے تھے، یا ہم بریلوی یا دیوبندی یا اہل حدیث یا اہل تشیع ہم ہو سکتے تھے۔ لیکن جب ہم باہر نکلتے ہیں اور نو مسلم سے بات کرتے ہیں یا غیر مسلموں سے ہم بات کرتے ہیں، انفرادی طور پر یا اجتماعی طور پر ایک پورا ماحول وہاں پر ہوتا ہے، تو وہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو ہماری فرقہ واریت ہے یا ہماری ایک تقسیم شدہ جو سوچ اور فکر ہے، اس کی وہاں پر کوئی جگہ بنتی ہمیں نظر نہیں آتی۔ اور جب ہم فقہ کی بات کرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ وہاں کے ماحول میں بالکل ہی ہم ایسی کوئی بات کہہ رہے ہیں کہ جس کا اس دور سے، اس زمین سے اور اس علاقے سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یعنی یہ ایک وہاں پر رہنے والا جو صاحب علم ہے اور جو صاحب فکر ہے، وہ اس بات کو محسوس کرتا ہے وہاں پر رہتے ہوئے کہ یعنی وہاں کی فقہ اور وہاں پر فرقہ جو ہم یہاں سے لے کر جاتے ہیں، وہاں پر اس کی کوئی ایڈجسٹمنٹ آپ کو نظر نہیں آتی، سوائے اس کے کہ آپ کے اپنے ہم خیال، ہم فکر، ہم مذہب، ہم مسلک، ہم فرقہ موجود ہوں، آپ ان میں تو خوش رہتے ہیں اور وہ باتیں وہاں پر ہوتی رہتی ہیں۔ لیکن جیسے آپ باہر نکلتے ہیں اور باہر کی دنیا بالکل اس کے مخالف اور اس کے بالکل اپوزٹ ہوتی ہے، تو مجھے یہ بات وہاں پر رہتے ہوئے بڑی بے چین کرتی تھی کہ بھئی کس طریقے سے ہم اسلام کو پڑھیں، کس طرح مطالعہ کریں، تاکہ ہم جو عصری انداز اور اسلوب ہے، جدید جو مسائل ہیں اور جدید زمانے اور جدید دنیا کے جو مسائل ہیں جن کو ہم فیس کر رہے ہیں،
ان مسائل کو کس طریقے سے حل کیا جائے اور کیا اسلوب اور کیا انداز اختیار کیا جائے کہ جس سے ہمیں غیریت بھی محسوس نہ ہو، یعنی اجنبیت ہمیں محسوس نہ ہو کہ ہم کیا بات کہہ رہے ہیں اور سامنے والے کس زمانے کے اور کس لوگ کے اور کس سوچ اور فکر کے ہیں۔ تو پھر اتفاقاً اس وقت مجھے مولانا وحید الدین خان کی چند کتابیں پڑھنے کو ملی، اور پاکستان سے درس نظامی بھی مکمل کیا تھا اور یونیورسٹی کی تعلیم بھی مکمل کر کے میں گیا تھا وہاں پہ، اور چونکہ تعلیم وہی تھی، تھوڑا بہت یہاں پر کوشش تو کی جو انسان میں ایک بے چینی اور ایک اضطراب ہوتا ہے، جستجو ہوتی ہے کہ انسان تلاش کرتا ہے، لیکن اس وقت تک مجھے مولانا کو پڑھنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ جب میں یورپ گیا تو جب مجھے وہاں پر یہ ضرورت محسوس ہوئی تو اتفاقاً پھر مجھے مولانا کی کتابیں ملی، اور وہ کتابیں ایسی تھیں کہ جس نے کافی حد تک مجھے مطمئن کیا، اس لیے کہ وہ کتابیں عصری اسلوب کے مطابق تھیں، یعنی جو زمانے کی ضرورت تھی، حالات کا تقاضا تھا، اس کے مطابق وہ کتابیں تھیں۔ ان میں مثال کے طور پر مذہب اور جدید چیلنج ہے، یہ ایک کتاب ہے بہت اچھی، جس میں توحید پر دلائل ہیں، اللہ کی ذات پر دلائل ہیں، رسالت پر دلائل ہیں، آخرت پر دلائل ہیں، اور اس طرح دیگر موضوعات پر، اور بہت ہی یعنی دعوتی اسلوب میں یہ کتاب لکھی گئی، مذہب اور جدید چیلنج۔ اس کے علاوہ فکر اسلامی، یہ کتاب، اس کو بھی میں نے پڑھا، بلکہ ایک دفعہ نہیں کئی دفعہ میں نے اس کتاب کا مطالعہ کیا۔ اس کے علاوہ مسائل اجتہاد ہے، اور ایک بڑی خوبصورت کتاب ہے خدا کی دریافت، یعنی اس میں وہ انداز اختیار کیا گیا ہے کہ وہ لوگ کہ جو ملحد ہیں، ایتھیسٹ ہیں، اگر وہ اس کتاب کو پڑھیں تو بات کو سمجھانے کے انداز میں لکھا گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی طنز ہو، کوئی طعن ہو، یا جو نہیں ماننے والے ان کو ایسے انداز سے مخاطب کیا گیا ہو کہ جس سے ایک ضد کا ماحول پیدا ہو، مقابلے کا ماحول پیدا ہو، ایسا نہیں۔ یعنی دعوتی اسلوب در حقیقت وہی اسلوب ہوتا ہے کہ جس میں مخاطب پر کوئی طنز اور طعن اور تنقید نہیں کی جاتی، بلکہ خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ، محبت کے جذبے کے ساتھ، اور اس احساس اور اس ذمہ داری کے ساتھ کہ یہ دوسرا شخص جو میرے سامنے ہے، اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت عطا فرمائے۔ تو مولانا کا جو لٹریچر پڑھا میں نے، جو میں نے مطالعہ کیا، تو اس سے مجھے کافی حد تک فائدہ ہوا یورپ میں، مغرب میں رہتے ہوئے، ورنہ صورتحال یہ تھی کہ ایک طرف میں اپنی فقہ کو دیکھتا تھا، ایک طرف میں اپنے علماء کے اسلوب کو دیکھتا تھا، دوسری طرف میں وہاں کے مسائل کو دیکھتا تھا، ایک طرف ہمارے ہاں جو جہادی تصورات اس وقت موجود تھے، جہادی تنظیمیں موجود تھیں، ان کا ایک اثر آپ کہہ لیجئے، یا ان کا ایک رد عمل وہاں پر یورپ میں موجود تھا۔ اب ان سب باتوں کے مقابل اگر کوئی لٹریچر یا جو دعوتی اسلوب میں اور عصری اسلوب میں جو لکھا گیا، جس نے وہاں پر رہنے والے ایک شخص کی مدد کی، وہ مولانا وحید الدین خان کا لٹریچر تھا۔ مولانا کی شخصیت، آپ اس حوالے سے یہ واضح بات ہے کہ کوئی انسان مکمل تو نہیں ہوتا، آخر بشر ہے، انسان ہے، مکمل تو خدا کی ذات ہے، لیکن اختلاف کے باوجود بھی جو ان کی خدمات ہیں دعوتی حوالے سے، وہ یہ ہیں کہ یورپ میں انہوں نے قرآن مجید کا ترجمہ وہ انہوں نے وہاں پر عام کیا، اور ان کے لوگ آج بھی اسلامی لٹریچر کو، دعوتی لٹریچر کو، قرآن مجید کے ترجمے کو خاص طور پر وہاں پر جو غیر مسلم ہیں ان میں تقسیم کرتے ہیں، ان میں دیتے ہیں جا کر۔ اور اس کے علاوہ جو ان کی کتابیں ہیں وہ ہر درجے کے انسان کے لیے، یعنی جو اپنے اس زمانے کا انسان ہے، اس کو وہ کتابیں کافی حد تک ایسا مواد مہیا کرتی ہیں کہ جس سے اس کا اطمینان ہوتا ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص سادہ انسان ہے، کم علم ہے، تو اس کے لیے بھی ہے، اور ایک شخص اگر نصیحت کے مقام تک ہے تو اس کے لیے وہ نصیحت بھی ہے۔ اسی طرح وہ شخص کے جو مجادلہ اور مباحثہ کرتا ہے، یعنی جو دلائل چاہتا ہے اور جس کا انداز ہے بحث کا، جدل کا، جدال کا، تو دلائل بھی موجود ہیں۔ تو گویا کہ وہ ایسا لٹریچر ہے کہ اگر آج کے دور میں اس کو پڑھا جائے، سمجھا جائے، تو انسان کافی حد تک اسلام کے بارے میں سمجھتا ہے، اور ایک مثبت اور ایک خوبصورت چہرہ اسلام کا سامنے آتا ہے۔ اگرچہ بہت مشکل کام ہے، اس لیے کہ ایک طرف ہمارے مسلمانوں میں رد عمل بہت زیادہ نظر آتا ہے،
آپ دیکھ لیجئے کہ جس طریقے سے نامونس رسالت کے مسئلے پر ہمارے ہاں جو صورتحال پیدا ہوئی ہوتی ہے، اور یہ بہت عرصے سے ہو رہی ہے، آپ جب نتیجے تک پہنچیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اس کا نتیجہ کچھ نہیں نکلا، سوائے اس کے کہ جلاؤ گھراؤ ہوا، اپنے ملک کے املاک کو نقصان پہنچایا گیا، اپنی معیشت کو نقصان پہنچایا گیا، کئی جانیں ضائع ہوئیں۔ صرف یہ نہیں کہ 20 نہیں سینکڑوں جانیں اس راہ میں گئیں، اور کتنے گھروں کے چراغ بجھ گئے، کتنی ماؤں کے بیٹے اس دنیا سے چلے گئے، کتنی بیویوں کے سر کے سائے ان سے روٹھ گئے، کتنے بچے یتیم ہو گئے۔ تو مولانا نے اس پر بڑا کام کیا ہے، اور مزید اور لوگ بھی اس پر کام کر رہے ہیں۔ تو یہ وہ چیز ہے، یہ وہ جذبہ ہے کہ جس نے مجھے بھی اس راہ پر لگایا، اور میں بالکل ہی یہی سمجھتا ہوں کہ آج بھی ہمارے پاس کامیابی کا راستہ یہی ہے کہ ہم دین کی دعوت کو عام کریں، ہم دوسرے کے مقابل نہ کھڑے ہوں، فریق نہ بنیں، دوسرے سے تصادم پیدا نہ کریں، بلکہ دین کی دعوت کو لوگوں تک پہنچائیں، درد مندی کے ساتھ، خیر خواہی کے ساتھ، جذبے کے ساتھ۔ اور قرآن مجید بھی ہماری رہنمائی اسی طرف کرتا ہے۔